علم سیکھتے رہنا اور عمل نہ کرنا یہ بھی آداب میں سے نہیں ہے. یعنی حصول علم کا ادب ہے کہ جتنا سیکھو اس کو اپنے عمل میں داخل کر دو. اگر سیکھتے زیادہ جاؤ گے اور عمل کم ہوگا تو گناہگار ہوتے جاؤ گے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. جتنا زیادہ جانا اور عمل نہ کیا تو اب گناہگار ہے. پہلے جانتے نہ تھے تو چھوٹ تھی کچھ امور میں، اب تو جان کے عمل نہ کیا تو گرفت ہے. تو جو زیادہ جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس کی بہت زیادہ گرفت ہے. تو جتنا جانیں اس پر عمل کریں. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک پتھر پڑا تھا. اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے پلٹ کر دیکھو عبرت ملے گی. مجھے پلٹ کر دیکھو عبرت ملے گی. تو انہوں نے اس کو پلٹ کر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا پہلے جتنا جانتے ہو کیا اس پر عمل کر لیا ہے جو اور جاننے کے خواہاں ہو. پہلے جتنا جانتے ہو کیا اس پر عمل کر لیا ہے جو اور جاننے کے خواہاں ہو. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت رلایا اس جملے نے اور میں اپنی زندگی میں دیکھتا رہا کہ میں کتنا جان چکا ہوں اور کیا اس کے مد مقابل عمل بھی ہے زندگی میں. ہم بہت سارے اعمال کے فضائل جان لیتے ہیں لیکن کیا پھر وہ اعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. حرام و حلال ہے، پھر تقوی اور ورع کی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن کیا اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق کوشش بھی کرتے ہیں عمل کرنے کی؟ نہیں کرتے. اس لیے جتنا سیکھیں اسی دن ارادہ کر کے یہ آداب میں سے ہے کہ اپنی زندگی میں داخل کرنا شروع کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ 100% کر پائیں لیکن کچھ نہ کچھ تاکہ اللہ پاک دیکھ لے انٹینشن کہ یہ بندہ جان کر کوشش کر رہا ہے عمل کرنے کی. یہ اس کے آداب میں سے ہے. اسی طرح ایک ادب اور ہے. حضرت امام یافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال اس بات کے درمیان کنفیوزڈ رہا کہ میں فقہا کی مجلس میں بیٹھوں یا صوفیاء کی مجلس میں بیٹھوں. فقہا کی مجلس اختیار کروں یا صوفیاء کی، اور اپنی زندگی کے لیے جو طرز عمل ہے وہ فقہا والا اختیار کروں یا صوفیاء والا اختیار کروں. ماتے ہیں 10 سال مجھے جواب نہ ملا. میں دونوں طرف بھاگتا رہا یہاں تک کہ مجھے پھر ایک یمن کے کوئی اہل اللہ میں سے مل گئے اور انہوں نے میرے باطن میں نگاہ کی اور میرے باطن کے ان سوالوں کو جانا. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے جس راہ کے تم درمیان کنفیوزڈ ہونا میں بتاتا ہوں کہ جو ایک درویش سالک ہوتا ہے جو اس کی ابتدا ہے وہ عام عالم دین کی انتہا ہوا کرتی ہے. جو عام عالم دین کی علماء ربانیین کی بات نہیں کر رہا، ان میں تو جو مرج البحرین ہو گئے تو وہ تو بہت اونچے ہو گئے. جو عام عالم دین ہے جو کسی مدرسہ سے فارغ ہوا، درس و تدریس کی معاملات کے ساتھ، امامت کے ساتھ، خطابت کے ساتھ مصروف ہو گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو عام عالم دین ہے ایک درویش سالک کی ابتدا اس کی انتہا ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی بات جو شیخ الاسلام رات کو فرما رہے تھے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ساری زندگی 70 سال تھوڑا تھوڑا کر کے ان غلط بوٹیوں کو زمین سے اکھاڑتا پھینکتا ہے اور زندگی کے 70 سال گزر جاتے ہیں. اور ایک درویش جو ہے اخلاص کی دولت کے ساتھ یکا یک اس فصل کو آگ لگا دیتا ہے اور ان تمام کیفیات سے اپنا منہ موڑ دیتا ہے جو خواہشات نفسانی کہلاتی ہیں. دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اب دنیا کمانے کی رغبت یکسر دل سے نکال دیتا ہے، شہرت سے دور بھاگتا ہے. یعنی ہر وہ مرض جو طالب علم میں آتی ہے درویش جب کوئی ہو جاتا ہے وہ یکا یک دل ان سے صاف کر لیتا ہے. وہ پہلے دن اس منزل پر ہوتا ہے جو ایک عالم دین نے 60 سال بعد جس جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے.
تو وہ اس کا سفر طے کروا دیتا ہے۔ تو اس کے آداب میں سے وہ کہتے ہیں کہ علم دین کے ایک درویش کے لیے آداب میں سے یہ ہے کہ کوشش کرو کہ علم دین کے حصول میں بھی عاشقوں والا رستہ اپنا لو، عاشقوں والی راہ اپنا لو، کہ ہر جگہ سے منہ موڑ کر دیوانہ وار علم سے جڑ جاؤ، اور جس سے سیکھتے ہو اس کی محبت کے ساتھ اس سے جڑ جاؤ۔ پھر وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر میری بات دل میں نہیں اتری میں تمہیں ایک تجربہ کروا دیتا۔ انہوں نے کہا آپ تجربہ کروائیں۔ ان کی محفل تھی، مریدین بیٹھے تھے، انہوں نے ایک عالم دین کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس تشریف لائیں، اور وہ بیٹھا تھا، وہ عالم دین تشریف لائے اور مریدین سے کہا کہ جب یہ تشریف لائیں تو آزمائشاً ان کے لیے جگہ نہ چھوڑنا، اپنی اپنی جگہوں پر، اور وہ کھچا کھچ ہال بھرا تھا، نہ چھوڑنا اور بیٹھے رہنا۔ تو وہ داخل ہوئے، دائیں بائیں دیکھا، کوئی جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، سلام کیا ان بزرگوں کو، پھر تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر چہرے کے تیور بدلے، پھر کچھ جلال آیا، اور پھر انہوں نے اس پوری جماعت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ جس جماعت کو علماء کا احترام کرنا ہی نہیں آتا، اس کے لیے جگہ ہی چھوڑنا نہیں آتی، تو انہوں نے دین کیا سمجھا، دین کیا سیکھا، تو یہ سب کفر ہے، اور اس قسم کے فتوے دیتے ہوئے جلال سے وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ مسکرائے، اس کے بعد نشست کے دوسرے حصے کے لیے کہنے لگے اب فلاں صوفی کو دعوت دے دو، اسے بلا کر لاؤ، اور پھر اپنی مجلس والوں کو کہا کہ اسی طرح کرنا جیسے پہلے عالم دین کے لیے کیا، کہ مت اٹھنا، جگہ نہ چھوڑنا، اور اس کو دعوت دے دی۔ وہ صوفی آیا، اسی طرح دیکھا کمرے میں کوئی جگہ نہ تھی، اس نے سلام کیا سب کو اونچی آواز میں، تھوڑی دیر دیکھا، اور اس کے بعد وہیں ہال میں پڑے ہوئے جوتوں میں بیٹھ گیا، اور فارغ نہ بیٹھا، جوتے جو ٹیڑے میڑے پڑے تھے ان کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ فارغ نہ بیٹھا، وہ جو الٹے لگے دائیں بائیں پڑے جوتے تھے جوتوں میں بیٹھ گیا، اور وہاں جوتوں کو سیدھا کرنے میں، ان کو شکل دینے میں مصروف ہو گیا، اور مجلس کو اٹینڈ کرنے لگا۔ اور جب مجلس ختم ہوئی، آرام سے کسی کو کچھ کہے، مسکراتا ہوا اس مجلس سے چلا گیا۔ تو وہ جو یمن کے اہل اللہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ دو رنگ ہیں، دونوں طالب علم تھے، ایک نے اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کیا تھا، صفائے قلب نصیب اس کو ہوا تھا، پھر اس کے اندر علم کا نور آیا تھا، اور ایک نے اسی گندے برتن میں علم کا نور ڈیلا تھا، اس کا علم یہ ہوا کہ وہ تکبر کی علامت بن گیا، اور اس کی شایان شان اگر کمرے کا منظر نہیں تھا تو اس کے تیور بدل گئے، اور غصہ کر کے اپنی بے عزتی محسوس کرتے چلا گیا۔ اور دوسرا شخص اس مجلس میں آ کر جوتے سیدھے کرنے میں بھی عزت محسوس کرتا ہے جہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے چہرے کے تیور نہیں بدلتے، اس کی پیشانی کی رنگت نہیں بدلتی، اس کی کیفیات نہیں بدلتی۔ وہ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ صوفیاء کی ہی راہ ہے، اسی راہ سے منزل کا پتہ ملتا ہے۔ امام غزالی نے نہیں کہا تھا کہ میں بھی عمر بھر ڈھونڈتا رہا، کبھی فلسفیوں میں بیٹھا، کبھی علماء میں بیٹھا، کبھی فقہاء میں بیٹھا، کبھی محدثین میں، کبھی مجاہدوں میں بیٹھا، مجھے کہیں اس کی خبر نہ ملی۔ پھر میں صوفیاء کی وادیوں میں، بستیوں میں گیا، وہاں سے مجھے اس کا پتہ ملا، میں نے وہ راہ اختیار کر لی۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے کہ ساری زندگی علماء میں بیٹھا، محدثین میں بیٹھا، فقہاء میں بیٹھا، مجاہدین میں بیٹھا، جہاد بھی کر کے دیکھا، مگر اس کی راہ کا پتہ نہ ملا۔ پھر میں نے صوفیاء کی بستی کا رخ کیا، وہاں مجھے آداب ملے، ان آداب کو اپناتا چلا گیا تو مجھے اس راہ کا پتہ ملتا گیا۔ تو یہ ادب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ساری زندگی اس کے بعد علم دین بھی سیکھا تو صوفیاء کی بستی میں بیٹھ کر سیکھا، ادب بھی سیکھا تو صوفیاء کی مجلس میں سیکھا، حدیث کا علم بھی لیا تو اس سے لیا جو صوفی عالم دین تھا۔ پھر روکھے کے پاس نہ گیا، اس کے پاس گیا جس کا باطن تر تھا، جس کا باطن تر تھا، اسی سے سیکھا۔
جس میں خشیت الہی تھی، جس کی آنکھیں نم تھیں، جس کی گردن جھکی ہوئی تھی، جس کے کندھے عجز و انکساری میں جھکے رہتے تھے، جس کی زبان پر دعویٰ نہیں تھا. کہتے ہیں پھر انہی سے دین بھی سیکھا، انہی سے راہ سلوک بھی سیکھی. حاضرین گرامی، اسی طرح انہی آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ علم دین اس سے سیکھو جو فلسفے نہ سمجھائے، سیدھی سیدھی بات بتائے. درویشوں کے لیے علم دین سیکھنے کا تصور یہ ہے کہ فلسفوں کے گنجل میں نہ مبتلا ہو، وہاں جاؤ جہاں سے سیدھی سیدھی آسان بات سمجھ آئے، 2 + 2 4 کی طرح عمل کر جاؤ. یہ علم دین سیکھ کر زندگی بسر کرنے کا ہے. فلسفے کلام کو حسن دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سامع کو ہدایت بھی دیتے ہیں. فلسفے کلام کو حسن دیتے ہیں، لیکن سامنے والے کو ہدایت بھی دیتے ہیں یا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. تو وہاں جاؤ ان مجلسوں میں جہاں سیدھا کرنے کا کام سمجھ آ جائے.